بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا رمضان میں فجر کا موضوع ہے۔ ایمان کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات میں اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنے کے متعلق آج ہمارا آپ سمجھیں کہ 10واں دن ہے، اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات کے اوپر جو ہمیں یقین رکھنا ہے اس کے بارے میں مختصر سی بات روزانہ صبح ہو رہی ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات، وہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے اور چھوٹی چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ اس اللہ کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک اور دور کا کوئی فرق نہیں، اندھیرے اور اجالے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے اور اس کے پاؤں کی حرکت کو اللہ جل جلالہ جانتے بھی ہیں اور اللہ دیکھتے بھی ہیں۔ وہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہی اللہ اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتے ہیں، وہی اللہ عزت دینے والے ہیں، اور وہی اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اور وہی اللہ بہت دینے والے ہیں، روزی پہنچانے والے ہیں۔ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پست کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ انصاف والے اللہ ہیں، دعا کے قبول کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یہ باتیں اللہ کے فضل سے ہم سن رہے ہیں، اور مختلف آیات، مختلف احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج کے لیے جو 2-3 آیتیں اور احادیث مبارکہ وہ آپ کے لیے سوچی ہیں بیان کرنا، اس میں ابھی ہم نے دوسرے پارے میں دوسری رکعت میں 11ویں پارے کی آیت پڑھی ہے، جس میں ہمارے رب فرماتے ہیں کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ بہت عجیب آیت ہے۔ اس دن میں نے آپ کی خدمت میں 18واں پارہ سورہ نور کی بالکل آخری آیت وہ میں نے پڑھ کے سنائی تھی، اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار، ہوش کے کانوں سے یہ بات سن لو، بے شک بات ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقینی اور پکی بات ہے اس وقت تم جس حال میں ہو اللہ کو تمہاری اس حال کا پتہ ہے۔ اس وقت تم جس حال میں ہو اللہ کو تمہاری اس حال کا پتہ ہے، تم اللہ کے علم سے خارج نہیں ہو۔ اور یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی دوسری رکعت والی 11ویں پارے کی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اگرچہ
خطاب ہمارے نبی کو بھی ہے اور عوام کو بھی ہے، قیامت تک کے سننے والوں کو بھی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کسی قسم کے کوئی بھی حال میں ہیں، کوئی بھی حال ہے، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، مشقت کا ہے، راحت کا ہے، بیماری کا ہے، صحت کا ہے، خوف کا ہے، امن کا ہے، جوانی کا ہے، بڑھاپے کا ہے، بچپنے کا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی حال ہے، اور آپ اللہ کے قرآن میں سے کچھ بھی پڑھتے ہیں، کہیں سے بھی شروع کرتے ہیں، کوئی بھی تلاوت کر رہا ہے، کس جگہ سے بھی پڑھ رہا ہے، پوری دنیا میں تلاوت چل رہی ہے، کہیں پر بھی پڑھ رہے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی بھی عمل، اٹھک بیٹھک، سونا جاگنا، بولنا سننا، دیکھنا سوچنا، کسی قسم کا کوئی بھی عمل الف سے یا تک، اللہ پاک فرماتے ہیں ہر قسم کا حال، ہر قسم کا قول، ہر قسم کی چال، ہر قسم کا عمل، بیٹھنا اٹھنا کوئی بھی، فرماتے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی حال اگر ہے، ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہم ساتھ ہوتے ہیں، جب اس کام کو آپ شروع کر رہے ہیں بس ہم وہاں ہوتے ہیں، بس ہم کہیں سے غائب نہیں ہیں، اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، آپ ابھی شروع کر رہے ہیں، ابھی ہم بیان شروع کر رہے ہیں، اللہ موجود ہے، کسی کی روح نکل رہی ہے، اللہ وہاں موجود ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، اللہ وہاں موجود ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، سخت جنگ کا حال ہے، اللہ وہاں موجود ہے، بہترین قسم کا امن کا حال ہے، اللہ پاک وہاں موجود ہے، اور تمہارے رب سے کسی قسم کی کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، نہ آسمانوں میں غائب ہے، نہ زمین میں غائب ہے، ایک ذرے کے برابر، ذرہ بالکل یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات دھوپ کے اندر آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت معمولی سا، بہت ہی معمولی، سرخ رنگ کی یہ جو چیونٹی ہوتی ہے بہت چھوٹی سی، بہت معمولی سی، اتنا سا معمولی حال بھی، اتنی سی معمولی چیز بھی تمہارے رب سے غائب نہیں ہے، اور تمہارے رب نے ہر ایک کی تفصیلات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے، تمہارا رب کا علم کامل علم ہے، تمہارے رب سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہو سکتی، ہر چیز کو سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی، اپنا مسئلہ پیش کر رہی تھی اور میں وہیں پر تھی، اور وہ عورت حضور سے باتیں کر رہی ہے اور میں اسی جگہ پہ ہوں، میں اس عورت کی باتیں نہیں سن رہی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول سے کیا گفتگو کر رہی ہے، اور عجیب درد کے ساتھ جو ہے وہ جملے استعمال کر رہی ہیں، اور میں وہاں نہیں سن رہی۔ ہمارے رب قرآن پاک کی آیت نازل فرما رہے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، تیرے رب نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، انداز اس کا جھگڑے کا تھا، بار بار ایک بات کو دہرا رہی تھی، جھگڑ نہیں رہی تھی لیکن بار بار شکایت کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کیا کروں، میں تو بوڑھی ہو گئی، میرے شوہر نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اے اللہ بس میں آپ ہی سے شکایت کروں گی، آپ ہی اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یقینی اور پکی بات ہے، تیرے رب نے اس عورت کی بات سن لی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں وہاں بیٹھی ہوں، میں نے نہیں سنی، اللہ نے وہ بات سن لی، اور قرآن پاک کی آیت میں اسی انداز سے نازل فرمائی کہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ تو اللہ جل جلالہ سننے والے۔ اور پھر تیسری آیت جو میں نے آپ حضرات کے لیے سوچی تھی کہ آج میں عرض کروں گا، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، تیسرا رکوع ہے، غالباً 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ اللہ اکبر، کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں،
اور ایک درخت سے ایک قلم کہاں بنے گا؟ ایک درخت سے تو کتنے سارے قلم بنیں گے، ساری دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، اور پوری دنیا کے جتنا سمندر ہیں وہ سب اس کے لکھنے والی روشنائی بن جائے، انک بن جائے، اس کی روشنائی بن جائے، انک بن جائے، سیاہی بن جائے، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ 7 سمندر اور آ جائیں، اور اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات، اللہ کی بڑائی، اللہ کے کلمات وہ قلم لکھنا شروع کر لیں، وہ سارے قلم گھس جائیں، وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایسے ہیں اللہ پاک۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تم کتنے لوگ ہو، یعنی حضرت پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اس وقت کہتے ہیں لوگ جی 7 ارب ہے، 8 ارب ہے، دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور کتنے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، کھپ چکے ہیں، کتنے موجود ہیں، کتنے اور آئیں گے، کتنے مریں گے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں تم سب کا پیدا کرنا، وجود میں لانا میرے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک آدمی کا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ پھر تم سب کو میں ختم کر دوں گا، تم سب کو میں چورا چورا کر دوں گا، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آپ خود سوچیں، انسان جب دفن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں، وہ کھدائی میں بھی شریک ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کتنی ساری ہڈیاں نکلتی ہیں، کتنی ساری کھوپڑیاں نکلتی ہیں، اور کتنے سارے ہاتھ ہوتے ہیں، کتنے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ گورکن کراچی میں خاص کر اس کو پھینک دیتے ہیں، نئی قبر بنا لیتے ہیں اور اس میں مردے کو دفن کرتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ، بہت سارے جان پہچان والے ہیں، ان کی قبروں کو کوئی نہیں چھیڑتا، لیکن کب تک جانیں گے؟ دادا تک تو جانتے ہیں بھی دادا کی قبر ہے، پردادا کی کس کو پتا؟ اکا دکا پتا، اس سے اوپر پردادا کے والد کی قبر کس کو معلوم؟ کسی کو پتا نہیں۔ اوپر تک ہمیں اپنے رشتہ داروں کی قبروں کا پتہ نہیں، اوپر تک تو کتنی ساری قبریں ہیں جو مردے ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ہمارے رب فرماتے ہیں کہ سارے مردے جو بکھر گئے ہیں دنیا کے اندر، ان سب کو جمع کرنا، ان کی ہڈیوں کو جوڑنا، ان کے گوشت کو ملانا، حتیٰ کہ ان کے یہ جو پور ہیں، جو فنگر پرنٹ ہم پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میں لگاتے ہیں، جو کسی کی ایک جیسی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میں اسی جیسی جو دنیا کے اندر تھی، میرے لیے سب کا جمع کرنا، سب کا زندہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جیسے ایک آدمی کا زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے۔ کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ آپ سے سوال ہے میرا، کوئی ہے اس طرح؟ اللہ جیسا کوئی ہے؟ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اس لیے ان باتوں کو دل دماغ میں بٹھانا، ایک رتی برابر بھی اللہ کے بارے میں شک شبہ اس کو دل میں جگہ نہ دیں۔ بہت ساری چیزیں آپ سنیں گے ادھر ادھر، اداروں کے اندر، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پتہ نہیں کیا کیا گندے ذہن والے لوگ وہ پروفیسر بنے ہیں اور کیا کیا بنے ہیں، اور بچوں کا اور بچیوں کا ذہن وہ خراب کرتے ہیں، اور خدا کے بارے میں شکوک و شبہات دل دماغ ڈالتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے دل دماغ کو خدا کے بارے میں شک والا بناتے ہیں، اور اللہ کی طاقت، اللہ کی ذات کو کمزور بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تک اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ایسے بڑے ہیں۔ اور آخری بات جو آپ کے لیے سوچی تھی کہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دنیا کے اندر غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، حال اللہ کی طرف سے آتے ہیں، 2-3 دن سے آپ سن رہے ہیں۔ دیکھیں، خاص کر غم کے حال میں، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، جی مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں اپنی والدہ کو بہت چاہتا تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا مجھے بڑا پسندیدہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا میرا، وہ مجھ سے جدا ہو گیا، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا لیکن میری بیوی چلی گئی، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اپنے چاہنے والے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آدمی کا غم جو ہے وہ تھمتا نہیں ہے، آدمی کا غم تھمتا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے حاجی محمد شریف صاحب،
اور وہیں پر ہندوستان میں تھے. پھر وہاں سے جب پاکستان بنا تو وہ ملتان تشریف لے آئے. ملتان ہی میں ان کی زندگی گزری. انہوں نے حضرت کے ملفوظات پہ ایک ہی جلد لکھی ہے، ان کے حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں اور ایک ہی جلد میں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خط لکھا حضرت کو، اور میرے بیٹا پیدا ہوا تھا، ہم میاں بیوی کو اس بیٹے سے بہت محبت تھی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو ہم دونوں بہت زیادہ روتے تھے، اور ہمیں ایک پل بھر بھی اپنے اس بچے کی جدائی وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی. ہم نے حضرت کو خط لکھا تو حضرت کا جواب آیا. وہ جواب وہ آپ کو سنانا ہے. وہ میں سنا بھی چکا ہوں، کافی محفلوں میں بات آئی بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ایسے غم کے موقع پر جب آدمی پر کوئی غم مسلط ہو جائے اور ایک رتی برابر بھی اس کا دل قرار نہ پائے، تو کہا کہ اللہ جل جلالہ کے ایسے موقع پر 2 صفتوں کو ذہن میں رکھو. باقی تو ساری ہی صفات ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے جب آپ تلاوت شروع کریں تو ابھی پارہ آپ نے شروع نہیں کیا، شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے صفاتی نام ہیں. اللہ کے ہے نا، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم پڑھا ہے نا شروع میں. ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں. ایک تو اس کی فضیلت ذہن میں رکھیں. ہمارے رب فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. پیارے پیارے نام صرف اللہ کے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو. کیا یعنی ان کو پڑھو اور پھر اللہ سے درخواست کرو تو اللہ کے صفاتی نام آ جائیں گے. پھر اللہ سے مانگو گے اللہ قبول کریں گے. دوسری فضیلت، ایک تو یہ آیت ہو گئی. دوسری فضیلت ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے یاد کر لیے یا یاد نہیں کیا صرف اس کو پڑھ لیا تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس آدمی کو جنت میں داخل کریں گے. تو کیا وقت لگتا ہے جی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو آج سے شروع کریں گے نا سب انشاءاللہ. ہاں تو یہ صفاتی نام، تو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں. اب 2 غم کے موقع پر 2 ناموں کو ذہن میں رکھو. نمبر 1 اللہ حاکم ہے. حاکم بادشاہ، چلتی اللہ کی ہے اور کلی بادشاہت اس کی ہے. دنیا کے جو بادشاہ ہیں 5 سال کے لیے آ گئے پھر لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آنے سے پہلے ہی گالیاں دیتے ہیں، کوئی آنے کے بعد گالیاں دیتے ہیں. دنیا کے بادشاہ تھوڑے عرصے کے لیے، اور اگر نہیں بھی گئے پھر بھی لوگ بہت سارے مخالفین. کلی بادشاہت کسی کی بھی نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے علاقوں کے بادشاہ ہیں. تو کلی بادشاہت صرف اللہ کی ہے. اللہ حاکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو زندگی دے جس کو لے لے. اور یہ بات سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آتی اور موت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. کیا موت وقت سے پہلے نہیں آتی؟ موت جس کی بھی موت آئے گی وہ اللہ کے حکم سے آئے گی. بالکل حصر ہے وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. کسی جان کی بھی موت اگر آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. نمبر 1. نمبر 2 کتاب مؤجلہ، وقت سے پہلے نہیں آتی، وقت مقرر پہ موت آتی ہے. تو اللہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کی مرضی. کسی کو زندگی دے 100 سال تک لے جائے، کسی کو 10 سال میں لے لے، کسی کو بالکل ینگ جوان ہے 25-30 سال کا اس کو لے لے. وہ مرضی ہے ان کی، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو ایسے موقع پر اللہ کا بادشاہ ہونا ذہن میں رکھو. پھر کیا ہوگا؟ تمہارے دل پہ اللہ کا دبدبہ ہوگا. اور نمبر 2 دوسری صفت اللہ حکیم ہے. کیا دوستو؟ ہاں، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اس جان کے لینے کے اندر میرے رب کی کیا حکمت تھی، میرے رب کے نزدیک کیا اس کی وجہ ہے، تو ہم اللہ کی حکمتوں کو گن نہیں سکتے، جان نہیں سکتے. اللہ حکیم ہے. اس اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت یہ جو ہمارے گھر سے ایک فرد کم ہوا ہے یہ اللہ کی حکمت تھی اور ہمارے رب نے اس جان کو لے لیا.
اور پھر وہی بات جو بھی 2-3 دن پہلے آپ حضرات نے سنی، ہم تو مسلم ہیں اور مومن ہیں اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں. ہم تو مومن ہیں، مسلم ہیں اور اللہ کے، ہاں ہم اللہ پر اعتراض نہیں کریں گے. ہمارے رب نے ہمارے بارے میں جو سوچا ہے اور جو ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر خوش ہیں. تو یہ ہے اللہ جل جلالہ کے متعلق یہ باتیں. یہ جیسے میں نے عرض کیا، باتیں بہت ساری ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گی، لیکن بس موٹی موٹی باتیں جو یہ 10 دن میں تقریباً بیان ہوئی. صرف ایک ہی بات چل رہی ہے کہ ہمارے اللہ کی ذات و صفات کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اسی کی جزیات، چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہم نے مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں سن لی. اللہ جل جلالہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے، اور اللہ جل جلالہ اسی ایمان پر ہمیں دوام اور ثبات دے، اور اسی ایمان پر اللہ ہمیں موت دے، اور اسی سچائی کے اوپر اللہ پاک کل قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے. ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. جس سوچ فکر اور جس عقیدے پر جیو گے اسی سوچ اور اسی فکر پر مرو گے، وہ بدلے گا نہیں پھر. اور جس عقیدے اور جس سوچ پہ مر گئے اسی عقیدے اور اسی سوچ پر اٹھائے جاؤ گے. ایسا نہیں کہ مرے کسی اور چیز پر اٹھائے کسی اور چیز پر جاؤ گے، نہیں. جو بو گے وہی پیدا ہوگا، وہی کاٹو گے. جو دل دماغ میں ہوگا اسی پر مرو گے تو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو کوئی گڑبڑ، کوئی ایسی ادھر ادھر کا کوئی وسوسہ وہ اپنے دل میں اس کو آنے نہ دے، اور ادھر ادھر کی تقریریں بھی نہیں سنیں. ہاں، ہر لچھے دار آدمی کی باتیں نہیں سنیں. آج کل تو بٹن کا دور ہے نا، ٹک بٹن دبا دیا تو سننا شروع کر دیا. ہاں یار بڑا اچھا ٹاپک پہ بات کی. ہمیں کیا پتہ ٹاپک کا؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں وہ کیا زہر ہمیں کھلا رہا ہے اور کس زہریلی انداز میں وہ اپنی بات کو ہمارے دل میں اتار رہا ہے، ہمیں کیا پتہ. اور کتنی ساری آوارگیاں آ گئی. فرض نماز لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہی ادھر ادھر کی سننے کی وجہ سے. مسجدیں خالی ہو گئی، فرض نماز لوگ چھوڑ رہے ہیں، تراویح لوگ چھوڑ رہے ہیں، اور سنتیں چھوڑ رہے ہیں، وطر چھوڑ رہے ہیں، اور دل دماغ آوارے ہو گئے. یہ ہر ایک کے سننے کے نتائج ہیں سارے. جب سنتے ہیں نا ہر ایک کو، تو پھر اپنا جو سنانے والا ہوتا ہے نا اس کی پھر حیثیت نہیں رہتی، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں ان کو کیا پتہ، ان کو پتہ ہے. اور وہ زہر ہمارے دل دماغ میں راسخ کر کے اس نے پکا کر لیا. ہم اپنے بزرگوں کے، بڑوں کے مخالف بن گئے. اس لیے ہر ایک کی نہیں سنا کریں، اور جہاں کہیں آپ کو کوئی چیز یوں شک میں ڈالے فوراً پوچھیں کہ بھئی یہ باتیں ہمیں شک میں ڈال رہی ہے، آپ ہماری اصلاح کریں، آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.